بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے صبر اور شکر. اللہ قرآن میں کہتا ہے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم. اللہ پاک اپنے پیغمبر سے فرما رہا ہے، قل کہہ دیجئے، بتا دیجئے، یا عبادی الذین آمنوا، کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے تقوی اختیار کرو. اپنے رب سے ڈرنا ہے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے نیکی کی، اس کے لیے بلائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی سرزمین بہت وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور بے شک صبر کرنے والوں کو ان کے لیے اللہ کے پاس بے حساب اجر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک مومنوں کو آزمائش پر، اگر اللہ ان کو کسی امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اور ایمان والا ہی اللہ کا بندہ، ویسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن آمنو ایمان والوں کو بولا گیا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. بلائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں نیکی ہے. اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اگر آپ ایک جگہ پہ رہ کے اللہ کی اطاعت نہیں کر پا رہے تو آپ وہ جگہ چھوڑ دیں، ہجرت کر لیں، آپ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اور انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پریشانی سے بے خوف ہوں تو وہ غلط سوچتا ہے. کوئی بھی انسان پریشانی سے بے خوف نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تمہیں اچھے اور برے اعمال میں، ہم تمہیں اچھے اور برے حالات میں آزماتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ پاک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کو ہم نے بنایا. اور کس لیے بنایا؟ تمہارے امتحان کو دیکھا جائے، تمہاری آزمائش کو دیکھا جائے کہ تم میں کون ہے جو آزمائش کے ہونے کے باوجود اچھے اعمال کرتا ہے. انسان کے اچھے اعمال کا پتہ بھی تب چلتا ہے جب وہ اللہ کی دی ہوئی آزمائش میں ہوتا ہے. اللہ کی دی ہوئی، اللہ نے جو اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اس امتحان پر پورا اترتا ہے. اور جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس کے پاس تو عموماً دو حل ہوتے ہیں. پہلا اس کے پاس جو رستہ ہوتا ہے وہ صبر کا ہے، اللہ سے ڈرنے کا ہے، اس امتحان کے اوپر پورا اترنے کا ہے. اور دوسرا رستہ چیخنے کا ہے، مایوسی کا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا ہے. ہم اللہ کے ساتھ دوسرے رستے کے اندر شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ہم کیا نقصان کرتے ہیں؟ اپنا اجر ضائع کر لیتے ہیں. صبر سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو
اللہ جس قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو آزماتا ہے۔ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ اگر آزمائش ہے تو وہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اللہ کی آپ کے ساتھ جو محبت ہے اس کی علامت بتائی جاتی ہے۔ اور جس نے اللہ کو اس آزمائش میں راضی کر لیا، جس نے اللہ کی دی ہوئی آزمائش پہ پورا اترا، صبر سے کام لیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے پھر اس کے لیے خوشخبری بھی رکھی ہے۔ کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر جس نے صبر کا مظاہرہ کیا، اب اللہ کی طرف سے تکالیف بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو جس نے صبر کا مظاہرہ کیا اس کے لیے اللہ نے خوشخبری قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، وہ لوگ جب ان پر مصیبت آتی ہے، جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ جن پر مصیبت آئی، جن پر آزمائش آئی، تو آزمائش پر قالو کہتے ہیں، انا للہ، بے شک اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں، وانا الیہ راجعون، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس میں مومن اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کر رہا ہے، اللہ کی آزمائش پر پورا اتر رہا ہے، صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جو انسان کے لیے پہلا رستہ ہے اس کے اوپر چل رہا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ میں تیری اس رضا پہ راضی ہو گیا، میں راضی ہوں۔ تو جب انسان اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اللہ کہتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی ہیں وہ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایت فرمائی گئی، جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں بھیجی گئی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، جن کے اوپر ہدایت کر دی گئی ہے، جن کو دکھا دیا گیا ہے کہ وہ ہی ہدایت والے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے۔ اب قیامت کا دن میرے بھائیو، جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا، اجر انسان اللہ کے راستے میں جب مال و دولت دیتا ہے تو اللہ نے اس کے اجر کا تعین کیا ہے، ایک لمٹ رکھی ہے، لیکن صبر ایک ایسی نعمت ہے، صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا اجر اللہ نے ان لمیٹڈ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بے حساب دوں گا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، ان کے اجر کا کوئی ایک پیمانہ نہیں، میں ان کے لیے بے حساب ان کو اجر دوں گا۔ قیامت کے دن جب ان کو ان کا اجر دیا جائے گا تو دوسرے لوگ جب ان کی طرف دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، کاش ہمیں دنیا کے اندر ہماری جلد کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا اور ہم کیا کرتے؟ صبر کا مظاہرہ کرتے، ہم آزمائش پر پورا اترتے اور ہمیں بھی قیامت کے دن بے حساب اجر سے نوازا جاتا۔ اسی طرح انسان کے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ ایک انسان کو ایک کانٹے کے برابر جب ایک کانٹے کی تکلیف بھی دی جاتی ہے تو اللہ اس کانٹے کی تکلیف کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، سب سے پہلے دیکھنا ہے صبر کرنا کیسے ہے۔ صبر کے لیے بھائیوں سب سے پہلے آپ کی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو صبر عطا کرتا ہے۔ جو صبر کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ صبر دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے
کہ صبر کی توفیق سے بڑھ کر اللہ نے کوئی بھی نعمت نہیں رکھی. اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ صبر کی توفیق ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر آپ کے ایمان کا آدھا حصہ ہے. اگر ایک انسان کسی پریشانی پہ، کسی مصیبت پہ، کسی امتحان میں جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس امتحان میں، اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو گویا وہ سمجھے کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہو چکا ہے. تو صبر، آپ نے صبر کرنا ہے تو اللہ ہمیں صبر دے گا. تو صبر کے لیے نیت اور ارادہ لازمی ہونا چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی شان ہی عجیب ہے. مومن کے علاوہ وہ کسی کے پاس موجود ہی نہیں. مومن کے علاوہ وہ کسی کے پاس نہیں ہے. مومن کی شان ایک عجیب ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ السرّ شکر، کہ جب اس پر راحت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جب اس پر تکلیف آتی ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّةُ، اور جب اس پر تکلیف آتی ہے تو صبر، تو وہ صبر کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ خَيْرُ اللَّهُ، اور اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کی آزمائش پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے دی گئی خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو میرے بھائیو، صبر کو ہر حال میں اپناؤ. ہر حال میں صبر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو میرے بھائیو، اسی کے ساتھ ساتھ ہم شکر پر بات کرتے ہیں. شکر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی، تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس نے بنایا، الذی جعل شکر، جس نے شکر کو بنایا، من اجل منازل السائرین، اور سب سے بڑا منزلوں میں سے چلنے والوں کے لیے ہے. اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے ان کو انعام اس وقت ملتا ہے جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کے راستے پہ چلنے والا اللہ کا شکر ادا کرے. اور عبادتوں میں جو سب سے ٹاپ پر عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آپ کسی حال میں ہیں تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اب شکر گزاری میں سب سے آگے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شکر گزاری کا اظہار طویل قیام، لمبا قیام کیا کرتے تھے، پاؤں سوج جایا کرتے تھے. فرمایا آپ کے تو گناہ معاف فرما دیے گئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرتے تھے. اور سید الشاکرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر شکر گزار تھے، سب سے بڑھ کر شکر ادا کرنے والے تھے. اب ذرا ہم دیکھیں، اگر ہم کسی پر کوئی احسان کر دیتے ہیں، کسی پر کوئی نیکی کر دی جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو یاد دلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ بھول گیا تو اس کو یاد کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی فلاں وقت میں ہم نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی، تمہارے اوپر یہ احسان کیا. اور اگر وہی انسان اس کے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اس کے ہاتھ سے کوئی پریشانی آتی ہے، تو اسی کو ہم سزا دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ، اللہ کے ہم پر جو احسان ہیں ان کا ہم کس طرح شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جن کاموں سے منع فرمایا ہے ہم اس کام کو کرتے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، اور پھر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. وہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. معاف کرنے کے بعد اللہ پھر زیادہ عطا کرتا ہے، جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو زیادہ عطا کروں گا. لیکن ہمارا کیا ہے؟ اللہ نے معاف فرمایا، اللہ نے پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا،
لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کچھ دن گزرے، ہم نے اپنے معاملات کو پھر اسی جگہ پر لیا، وہی کام کرنے لگ گئے۔ اللہ بہت سی ایسی سزاؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، یہ اللہ کا ہم پر دی ہوئی نعمتوں میں سے یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرتا ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی ہم اطاعت نہیں کرتے، اور اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ معاف کرنے پر پھر ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں ہمارے جسم کے اندر، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ختم کر سکتی ہیں، لیکن اللہ کا دفاعی نظام دیکھیں، اور بہت سارے ہمارے جسم کے اندر بہت سارے ایسے جراثیم موجود ہیں جو ہمیں ختم کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کی فوج انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمارے اندر ایک دفاعی نظام بنایا ہوا ہے، اس کے ذریعے اللہ اس فوج کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بال بچ جاتے ہیں، ہمارا کہیں اللہ معاف فرمائے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم بچ جاتے ہیں، تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ نعمتوں کو دے کر بھی انسان کے اوپر نعمتیں دیتا ہے، تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور بعض اوقات اللہ نعمتیں انسان سے لے بھی لیتا ہے، تو اس حال میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس حال میں اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، جس حال کے اندر اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے، تو اللہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا۔ ہمارے جسم کے اعضاء پر، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اس کو دیکھا جائے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بات کریں ہمارے جسم کے حصے کی، جو سب سے پہلے دل کی دھڑکن ہے، اس کا دھڑکنا، اور سب سے بڑا کہ وہ ہمارے جسم کو، پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، اور اگر وہ دھڑکنا بند ہو جائے، دل کا کام کرنا بند ہو جائے، تو کیا ہماری زندگی ممکن ہے؟ کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور یہ اللہ کی نعمت ہے، ایک انسان کا دل ایک دن کے اندر 1,03,680 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اور کبھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن کے اندر اتنی مرتبہ دھڑکنا، اور ایسا ہو کہ کبھی دھڑکنے کم ہو جائیں یا دھڑکنے زیادہ ہو جائیں، تو انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہماری زبان، ہم 100 سے زیادہ ہر چیز کو چکھ سکتے ہیں۔ انسان کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ کسی ایسی سوچ میں ہے، وہ کسی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے اس کو زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ تب تک سکون کی سانس نہیں لے سکتا جب تک وہ اپنے الفاظ کو ادا نہیں کر لیتا۔ تو الفاظ کو ادا کرنا یہ زبان سے منسلک ہے، اور چکھنا کسی بھی ذائقے کو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہے۔ اسی طرح ہم سنتے ہیں، ہمارے کان ہیں، اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو کیا محسوس کرتا ہے؟ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آنکھوں کا ہونا، انسان دیکھتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے، اگر انسان یہ سوچے کہ وہ اس کے پاس کیا ہے، تو وہ کہیں ایسی جگہ پر جائے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، ان کو دیکھیں کہ وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں۔ اور آنکھوں کے اوپر جو پپوٹے ہوتے ہیں، ان کا بند ہونا، کھلنا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انسان جب رات کو سوتا ہے تو وہ بند ہوتی ہیں، جب دن کو اٹھتا ہے تو وہ کھل جاتی ہیں، اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح آپ کو میں بتاتا چلوں، یونانی تاجر تھا، اس کا نام تھا اوناسس۔ امریکہ کی جو اول خاتون تھی، اس نے اس سے شادی کی، اور زیتون کا اس کا کاروبار تھا، بہت زیادہ اس کے پاس مال تھا۔ ایسے سمجھے کہ پہلے نمبر پر اس امیر ترین آدمیوں میں سے وہ پہلے نمبر پر تھا۔ لیکن اس کی شادی کے بعد اس کی موت ہو گئی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس پر ایک فلم بنانا چاہی، تو فلم کے اندر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یار اس کے پاس اتنا دولت، اتنا مال ہے، یہ تو سب سے خوش نصیب آدمی ہوگا۔ لیکن جب اس کی حقائق پر توجہ دی گئی تو دیکھا گیا کہ اس کی آنکھ کے اوپر جو پپوٹے تھے وہ کام نہیں تھے کرتے۔ تو کیا کرتا تھا وہ کہ جب رات کو سوتا تھا تو ان کو بند کر دیا جاتا تھا، صبح ڈاکٹر آتے تھے، ان کو کھول کر ان کے اوپر ٹیپ کو لگایا جاتا تھا، اس طرح وہ سارا دن اپنا گزارتا تھا۔ تو اس سے کوئی خواہش ظاہر کی گئی کہ تم کوئی اپنی خواہش بتاؤ، تو اس نے
دکھی لہجے کے اندر بات بولی، اس نے اپنی خواہش کا اظہار ایک دکھ بھرے لہجے میں کیا۔ اس نے کہا کہ میری زندگی کی یہی خواہش ہے کہ میں اپنی مرضی سے آنکھوں کو کھول سکوں اور اپنی مرضی سے آنکھوں کو بند کر سکوں۔ تو کہا گیا کہ اگر ایسا کرنے کے لیے تم کو کچھ دینا پڑے تو کتنی دولت خرچ کرو گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس جتنی دولت ہے، میرے پاس جتنا بھی مال ہے، وہ سب میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرا سب کچھ لے لیا جائے اور بدلے میں اپنی مرضی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کھول سکوں، اپنی آنکھوں کو بند کر سکوں۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے ہونٹ ہیں، آپ کے ہونٹوں کا نہ ہونا، آپ پانی نہیں پی سکتے، آپ کبھی بھی پانی نہ پی سکے، اور آپ کے 35% الفاظ جو بولے جاتے ہیں وہ آپ کے ہونٹوں کی وجہ سے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جن پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے تو شکوے شکایات، اللہ کے ساتھ ناراضگی، اس کو اللہ نے مال دیا، مجھے اللہ نے مال نہیں دیا، اس کو اللہ نے دولت دی، مجھے عطا نہیں کی، تو اسی طرح اللہ کے ساتھ شکوے کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت آتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، اگر وہ پریشانی ایک پہاڑ کے اوپر مصیبتیں آتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ شکر ادا کیا۔ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ بہت کم ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم غریبی کے شکوے رونے روتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 دن کے بعد کھجور کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تھوڑا سا وقت ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جنت ہوگی، ہم جنت میں جائیں گے، وہاں سے جو اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں ہم ان کے مزے لیں گے، ہم ان نعمتوں کو دیکھیں گے، ہم ان کا سرور دیں گے۔ یہ ہے میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ انسان کو زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ جب انسان کے اوپر مصیبت آئے تو اس کو صبر کرنا چاہیے، اور جب انسان خوشحال ہو، خوشی میں ہو، تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صبر و استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے امتحان میں صبر سے مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جب ہمیں نوازے تو اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔